اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اس میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ وقت آج بائیو ڈائیورسٹی اور ٹورزم، سسٹینیبل ٹورزم، بہت سی ایسی ڈبیٹ ہے، ریسرچ ہے جو بتاتی ہے کہ انوائرمنٹل جو پیمنٹ فار انوائرمنٹل سروسز ہیں، چاہے وہ فارسٹس ہوں، چاہے وہ واٹر شیڈس ہوں، چاہے وہ ویٹ لینڈز ہوں، چاہے وہ ڈفرینٹ کمپوننٹس آف ایکو سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی ہو، ان سے جو ان کی جو اکنامک ویلیویشن ہے، انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی زیادہ ایڈوانسڈ نہیں۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو پہلے انوائرمنٹل منسٹری ہوتی تھی، انہوں نے بہت سے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ذریعے، چاہے وہ ٹرافی ہنٹنگ ہو جس کا بھی چیمہ صاحب نے ذکر کیا، جو کہ ناردرن ایریاز میں ایک پروجیکٹ ماؤنٹین ایریا کنزروینسی پروگرام کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لینڈز پروگرام ایک پروگرام تھا پاکستان کے اندر جو WWF امپلیمنٹ کر رہا تھا، اور وہاں بھی جو ٹورزم تھا اس کا کنیکٹ بائیو ڈائیورسٹی اور ویٹ لینڈز کے ساتھ ایک پورا کمپوننٹ تھا جس کے اوپر کام ہوا۔ بلوچستان کوسٹ کے اندر بہت زیادہ کام ہوا، جو کہ استولا آئلینڈ ایک آئی ووڈ کال اٹ نیشنل ہیریٹیج جو پاکستان کی ہے۔ ابھی مجھے امین اسلم صاحب نے بتایا کہ وہ کیبنٹ میں ہے اور اس کو پروٹیکٹڈ ایریا، پہلا مرین پروٹیکٹڈ ایریا اس کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں، اینڈ آئی ول میک شیور دیٹ آئی پرسو دیٹ ان دا کیبنٹ آلسو، بیکاز دس ول بی فار پاکستان آئی تھنک مائل اسٹون اچیوڈ، جس کے اندر پہلا مرین پروٹیکٹڈ ایریا ہو۔ تھوڑا سا میں آج کے دن کی لیتے ہوئے امپورٹنس کو، بالکل صحیح ہے جی، ایکو سسٹم اور ٹورزم کا بہت کنیکٹ ہے، ایکو ٹورزم اور ٹورزم اٹ سیلف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ، بیکاز وہاں نیچر خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اپنی پیمنٹس جو نیچر کے تھرو آتی ہیں وہ ایک سیلف سسٹیننگ سسٹم بن جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ٹورزم ان لاسٹ 30-35 ایئرس بہت زیادہ امپیکٹ ہوا بیکاز آف آر سچویشن ان کاؤنٹرنگ ٹیررزم ان پاکستان، اس سے ٹورزم میں بڑی کمی آئی، لیکن اب اللہ کے شکر سے پچھلے 3.5-4 سال میں جتنی بہتری ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے اندر آئی ہے، ڈفرینٹ انٹرونشن، جس میں میں تمام صوبائی حکومتوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی جو انٹرونشنز تھیں، چاہے وہ پالیسی انٹرونشنز ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو انٹرونشنز ہوں، تو جس طرح دہشت گردی کے اوپر قابو پایا ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے، چاہے وہ سپورٹس ہوں، چاہے وہ ٹورزم ہو، چاہے وہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، پاکستان کے کلچر، جو ہمارا اٹ از ناٹ اباؤٹ کاؤنٹرنگ ٹیررزم نیریٹو، اٹ از اباؤٹ ریوائول آف آر اون انڈیجنس نیریٹو۔ ہمارا جو نیریٹو تھا انڈیجنس، وہ پاکستان کا کلچر تھا، پاکستان کی سپورٹس تھیں، پاکستان کی نیشنل ہیریٹیج تھی، پاکستان کے اندر جو ہمارے آرٹسٹ کمیونٹی تھی وہ تھے، تو اس کا جو ریوائول ہے وہ واپس پاکستان میں آ رہا ہے، اسی لیے سپورٹس کو فروغ مل رہا ہے، اور اسی طرح ٹورزم کو۔ بائیو ڈائیورسٹی اور ٹورزم دو ایسے سبجیکٹس ہیں کہ پوری دنیا میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے تھائی لینڈ ہو، ملیشیا ہو، چائنا ہو، US ہو، ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، اس میں ایک تو نیچرل جو نیچر ہے یا ایکو سسٹم ہے، اس کے اندر ٹورزم کو بہت زیادہ، جس طرح نیشنل پارکس ہوتے ہیں، انڈیا آپ جاتے ہیں، UK آپ جاتے ہیں، اسی طرح آپ ملیشیا فار دیٹ میٹر، ہانگ کانگ، اس کے اندر جو نیشنل پارکس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹورزم ڈپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر نیشنل پارکس کے اندر اور جو کنیکٹ ہے نیچر، ایکو سسٹم اور ٹورزم کا، وہ بھی چیلنجنگ سچویشن رہی۔ استولا آئلینڈ پہ بہت زیادہ ٹورزم کیا، ویٹ لینڈز پروگرام کے ذریعے 6 سال ٹورزم جاری رہا، ڈفرینٹ کارپوریٹ کمپنیز نے وہاں جانا شروع کیا، اور وہیں سے یہ جو مرین پروٹیکٹڈ ایریا کی بات ہوئی، اور امین اسلم صاحب بھی وہاں کافی دفعہ جاتے تھے، اور وہاں ٹرٹل کی جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اور ڈفرینٹ اسپیشیز کی وہ بہت رچ ہے، کورل ریف نیچرل جو ہے وہ استولا آئلینڈ پہ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم سب کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں وہ بہت رچ ہیں، اور وہ ہر طرح، کیونکہ یہ ایک لیڈر کی طرح ہے بائیو ڈائیورسٹی پاکستان کی، جو کہ نارتھ سے جب آپ نیچے آتے ہیں ہر طرح کا موسم ہے، ہر طرح کی جو اس موسم کی وجہ سے وہاں کی اسپیشیز ہیں، وہاں کی فارسٹس ہیں، وہاں کے لینڈسکیپس ہیں، وہ بہت ہی ڈائیورس ہیں پاکستان کے اندر۔ اور جب اگر اس کو ٹورزم انڈسٹری، سرینا جہاں ہم بیٹھے انہوں نے بہت کام کیا ہے ایکو ٹورزم اور ٹورزم کنیکشن ود انوائرمنٹ کے ساتھ، اور یہ جتنا زیادہ بڑھے گا تو اس سے بہت زیادہ جو اکنامکس ہیں، جو GDP گروتھ ہے پوری دنیا میں، وہ بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے جو بائیو ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ لیکن میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہوں گی۔ پہلی بات جی کہ ابھی آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی،
Unfortunately, organizations are UCN, WWF and many more जिन्होंने environment पे काम किया, लेकिन बहुत कम indigenous content as documentary बना सके. हमने wetlands के अंदर बहुत सी documentaries बनाई थी. अब इस पूरी documentary में हमें नहीं पता चलता कि पाकिस्तान की जो natural diversity है वो कैसे tourism के साथ connect की जा सकती है. तो मैं चीमा साहब को ये ज़रूर request करूँगी कि जब भी हम इस तरह की documentaries दिखाएं, it is very good to have a look around the world also, but it is most important on these days to celebrate our own natural resources. और जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन दिनों के ऊपर जब हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, हम उनको कमेमोरेट करते हैं काम को, IUCN का जो काम है पाकिस्तान में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम सबको मालूम है. चाहे वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर काम हो, डिफरेंट वेराइटी ऑफ इनका भी काम बहुत डाइवर्स है. और बल्कि जब मैंने इंटर्नशिप की तो इनके काम ही की वजह से मैं फिर मास्टर्स करने गई लंदन इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट. तो बहुत सारा ऐसा काम है जो इंस्पिरेशनल भी है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो कंटेंट डेवलपमेंट है उसके ऊपर अगर वो इंडिजिनस हो जाए, जिसमें हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिफ़्लेक्ट किया जाए, तो उससे हम सब की वो जो आगाही अवेयरनेस रेजिंग है उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा. और आई वुड ऑल्सो वांट टू इनवाइट IUCN कि PTV अगर आप कुछ बना दें तो PTV और रेडियो पाकिस्तान में हम इसी साल, जबकि टूरिज़म डे भी है और बायोडाइवर्सिटी डे, टूरिज़म ईयर भी है और बायोडाइवर्सिटी डे भी है, तो हम उनको कनेक्ट करके जो जितनी अवेयरनेस रेजिंग के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए आई कंसिडर बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एज नेशनल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, और ये वो नेचुरल एसेट है पाकिस्तान का और नेशनल हेरिटेज है जो हमने कंजर्व करनी है, हमने बचानी है, उसके बारे में हमने अवेयरनेस देनी है फॉर फ्यूचर कमिंग जनरेशन, सो दैट वी प्रोटेक्ट देम, वी कंजर्व देम, वी मैनेज देम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो. PTV के ऊपर हम इसका पूरा एक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और विजन 2025 का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके अंदर हम इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं. अमीन असलम साहब को भी मैं दावत देना चाहती हूँ कि PTV के ऊपर अगर कोई ऐसी अवेयरनेस रेजिंग जो कि खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी इंफॉर्मेशन आ सके फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि टूरिज़म पूरे पाकिस्तान का टूरिज़म है, नेशनल हेरिटेज पूरे पाकिस्तान की हेरिटेज है. इसमें डिविजन्स और सबसे अच्छी बात इस वक्त पाकिस्तान में है कि हर प्रोविंस के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को शो केस कर सकती हैं अपनी अचीवमेंट्स को, सो दैट अदर प्रोविंसेस कैन फॉलो ऑल्सो. इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ टूरिज़म की लोग जो हैं वो मुझे कम नज़र आ रहे हैं. ये जो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की बात करते हैं, तो इन दिनों के ऊपर एक तो हमें यूथ यूनिवर्सिटीज़ जो कि इन डिपार्टमेंट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम उनको भी इनवाइट कर लें तो ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे जहाँ उनको भी पता चल जाए कि वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं अबाउट इन्वायरमेंट और जो भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कैसे उनके करियर के लिए भी बेहतर है और वो भी इंगेज हो सकते हैं इस पूरे डायलॉग और डिस्कोर्स के अंदर. इसके साथ साथ मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए हैं, बिकॉज़ जो अवेयरनेस मीडिया के थ्रू इन तमाम बातों के ऊपर हो सकती है कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो रिच इन बायोडाइवर्सिटी हैं, कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ स्पीसीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, कहीं फॉरेस्ट की होगी, कहीं लैंडस्केप की होगी. बहुत डाइवर्स नेचर है पाकिस्तान के अंदर. बायोडाइवर्सिटी की वैरायटी ऑफ लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज़. तो उसके लिए आगाही के लिए आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इंगेज करें. मिनिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट के अंदर बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए और यहाँ उनका होना मैं समझती हूँ लाजमी है, जो होना चाहिए था. इसी तरह जो टूरिज़म है वो ज़्यादा प्रोविंशियल डोमेन में चला गया आफ्टर द 18th अमेंडमेंट. तो पार्लियामेंट के अंदर हमने सरदार अयाज सादिक साहब की काविशों की वजह से एक पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर. पाकिस्तान की पार्लियामेंट पहली पार्लियामेंट है दुनिया की जहां ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स है. और इसी तरह इस नेशनल असम्बली के टास्क फोर्स को डिवॉल्व किया गया है. तमाम प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टास्क फोर्स मौजूद है और वो पार्लियामेंटेरियंस के जो रोल है ओवरसाइट, रिप्रेजेंटेशन और लेजिस्लेशन, उसको
ان کو اسسٹ کرتا ہے فار ریسرچ اینڈ فار دا ڈیٹا ایکسیس, اور پھر اس کے بعد وہ تینوں اپنے رولز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ایریاز. اس کے اندر بھی آئی ول ٹاک کیسے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پارلیمنٹری ٹاسک فورس استولا آئلینڈ کی مرین پروٹیکشن کو چیمپئن کر سکتا ہے ان نیشنل اسمبلی. آخر میں جی آئی تھنک جس طرح ٹورزم کو دوبارہ سے ریوائول مل رہا ہے پاکستان کے اندر, آئی تھنک آنے والا وقت جو موجودہ حکومت ہے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر محمد نواز شریف, بیکاز ہی ہمسیلف از ویری فونڈ آف ٹورزم اینڈ انوائرمنٹ آلسو, تو بہت سے ایسے کام جو کہ ہم کلائمیٹ چینج جو زاہد صاحب جب آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ جو گرین فنڈ ہے, گرین کلائمیٹ فنڈ, اس کے اندر بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس میں ٹورزم ہے, جس کے اندر یونیورسٹیز کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سبجیکٹ کے اندر, بیکاز ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہے پاکستان کے اندر جب وہ اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں پیمنٹ فار انوائرمنٹل سروسز کے جو کانسیپٹس ہیں اور ویلیویشن آف ایکو سسٹم کی, تو اس کے لیے جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس کا اس پورے ڈائلاگ اور ڈسکورس میں انگیج ہونا بہت ضروری ہے. تو ود دس آئی وڈ آلسو انوائٹ, جہاں اور بھی اگر آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں جو کہ اویئرنیس ریزنگ میں کام کر رہی ہوں, چاہے وہ ایکو ٹورزم ہو, چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن, اس کے علاوہ 10% جو ہے پیمرا کے لاء کے اندر ہے کہ ہر پرائیویٹ چینل نے ایئر ٹائم اسپینڈ کرنا ہے آن سوشل پبلک میسیجز. وی آر آلسو انفلوئنسنگ دیٹ, اور بہت سے پرائیویٹ ٹی وی چینلز ان پارٹنرشپ ود انفارمیشن منسٹری سوشل پبلک میسیجز کو شروع کیا ہوا ہے آلریڈی, جس میں میل نیوٹریشن ہے, جس کے اندر HIV ایڈس ہے, تھیلیسیمیا ہے, اسی طرح انوائرمنٹ کا کمپوننٹ جو ہے کلائمیٹ چینج از ون آف دیٹ آلسو, اور اس کے اندر بایو ڈائیورسٹی بھی آ جاتی ہے, ٹورزم بھی آ جاتا ہے. اس کو انکلوڈ کرنے کے لیے آپ انفارمیشن منسٹری کو, منسٹر آفس کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں. وی ول انکلوڈ یور اویئرنیس پروگرام ان ٹو آر نیشنل اویئرنیس پروگرام آن آل دیز ایشوز. تھینک یو ویری مچ جی ونس اگین, اینڈ آپ سب کو ایک دفعہ پھر بایو ڈائیورسٹی ڈے مبارک ہو. اینڈ آئی ول بی لیونگ ارلی بیکاز دس ایونٹ اسٹارٹیڈ لیٹ. آئی ہیو اندر میٹنگ بٹ آئی ول سٹ فار اے وائل, فار دیٹ آئی ایم سوری. تھینک یو ویری مچ. حیاتیاتی ماحول کے مختلف پہلوؤں اور سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تنوع اور سیاحت کا گہرا تعلق ہے.